علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ارشاد فرمایا مالک نے، لو یا احمد لو ذقتا، اے احمد کاش کہ تم چکھ لیتے حلاوت الجوع والصمت والخلوت وما ورثوا منہا، ایک کاش احمد تمہیں ذائقہ مل جائے بھوک، خاموشی اور تنہائی کا، کیا اس کی حلاوت ہے، وما ورثوا منہا، اور ان تین نعمتوں سے کون کون سی باتیں بطور آثار کے پیدا ہو جاتی ہیں، کاش تم جان لیتے۔ اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے لفظ ذائقہ، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ لفظ موت سورہ مبارکہ ملک، لفظ موت کل نفس ذائقۃ الموت کے اعتبار سے تین مقامات پہ قرآن نے بیان کیا۔ چکھی کبھی کبھی ایسی شے بھی جاتی ہے جو مادی نہیں ہوتی، جیسے اس حدیث قدسی میں خدا نے اپنے حبیب سے تین باتوں کی مٹھاس کا ذائقہ بیان کیا۔ پہلی شے الجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، تو ذائقہ تو کھانے میں ہوتا ہے، یہ بھوک میں کیا ذائقہ ہے موجود؟ اس بات کو آسان کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت پہ غور کیجیے۔ امام علیہ السلام نے روزے کے وجوب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے روزے اس لیے واجب کیے تاکہ صاحبان ثروت اس بھوک کے ذائقے کو محسوس کریں جو غریبوں کے لیے ذائقہ۔ تو ایک ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ ایسا ہے کہ جو زبان کا نہیں ہے۔ زبان کا ذائقہ تو آتا ہے کھانے سے، اور روح کا ذائقہ آتا ہے خدا کے نام پر بھوکا رہ جانے سے۔ خدا کہتا ہے اپنے حبیب سے، کاش تم چکھ لیتے اس مٹھاس کو جو بھوک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور خالی بھوک نہیں، والصمت، اور ایسا ذائقہ کہ جو تم چکھ لیتے کہ خاموشی میں کتنا ذائقہ ہے، اور صرف خاموشی نہیں، والخلوتی، اور تم یہ سمجھ لیتے کہ تنہائی میں کتنا ذائقہ ہے۔ تین ذائقے خدا نے بیان کیے اپنے حبیب کے لیے، وما ورثوا منہا، اور تم یہ جان لیتے حبیب کہ ان تین ذائقوں سے کون کون سی باتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں آسان الفاظ کے اندر۔ وما ورثوا منہا، ان کی میراث کیا ہے؟ قال، اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا ربی وما میراث الجوع، پروردگار یہ تو بتا دے کہ بھوک کی میراث کیا ہوتی ہے۔ لفظ بھوک پہ غور کیجئے، سورہ مبارکہ البقرہ میں خدا کا اعلان، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بے ضرور تم کو آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ساتھ اور تھوڑے سے بھوک کے ذائقے کے ساتھ۔ تو خدا سب کو بھوک کا ذائقہ تو عطا کرتا ہے۔ پرسوں کی بات سے آج کی بات ملاتے ہوئے کہ خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اپنے نیند کو نماز میں تبدیل کرو اور اپنے کھانے کو بھوک میں تبدیل کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت مقدس میں، تین دوست اور تینوں نے سفر اختیار کیا مدینہ منورہ کا، تفصیل پیش نہیں کروں گا۔ ایک دوست گیا رسول خدا کے گھر مہمان بننے کے لیے، ایک آیا مولائے متقیان کے گھر مہمان بننے کے لیے، اور ایک چلا گیا مسجد میں خدا کا مہمان بننے کے لیے۔ تینوں نے تین بڑے گھروں میں رات گزاری، اور اگلے دن جب ملاقات مسجد میں ہوئی تینوں کی تو پوچھا رات کیسے گزاری؟ سب سے پہلے پوچھا رسول خدا کے مہمان سے، کہا کیا رحمت للعالمین نے میزبانی کی، عمدہ انداز سے کھانا کھلایا، رات بھر بڑے سکون سے سویا،
پھر پوچھا مولا کائنات کے مہمان سے، تم بتاؤ کہ مجھے امیر ممکنات حلال مشکلات نے اتنا کھلایا کہ رات بڑے سکون سے اور آرام کے ساتھ نیند آ گئی۔ پوچھا اللہ کے مہمان سے، اس نے کہا کیسا کھانا کیسا پینا؟ رات بھر بھوکا رہا، بہت غور کیجئے گا، رات بھر بھوکا رہا۔ جب کھانے کو نہ ملے نیند کیسے آئے گی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کھلایا مجھے، رات بھر مسجد میں بھوکا رہا۔ برا عشاء کے بعد کون مسجد میں آتا ہے پھر؟ اللہ کے حبیب نے ان تینوں کی باتیں سن لی، اور جب حبیب نے سن لی تو کیا خداوند عالم نے نہ سنی ہوں گی؟ کہ دو مہمان بنے کہتے تھے کہ نبی نے خوب کھلایا، وسیع نے خوب کھلایا، خدا کا مہمان کہتا تھا رات بھر بھوکا رہا، نیند نہیں آ سکی۔ تو خدا نے اپنے حبیب پر وحی نازل کی، حبیب میرے مہمان سے کہہ دو اگر میں خود کھاتا تو اپنے مہمان کو کھلا دیتا، یا یوں کہہ لیجئے اگر میرے نزدیک کھانا نہ کھانے سے زیادہ بہتر ہوتا تو کھلا دیتا۔ اوہ اکبر! کبھی غور کیجئے کہ بھوک کیا ہے؟ یہ بھوکے مادی ہیں، بھوکے معنوی ہیں۔ اگر انسان میں طلب علم ختم ہو جائے تو علم سے محروم، اگر طلب رزق ختم ہو جائے رزق سے محروم۔ لو ذقتا یا احمد، اگر تم چکھ لیتے اے احمد حلاوت الجوع۔ پیغمبر نے سوال کیا یا ربی وما میراث الجوع، پروردگار بھوک سے کیا پیدا ہوگا؟ قال الحکمت، آج کی حد تک پہلا جملہ، بھوک سے حکمت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا انسان زیادہ کھا لیتا ہے اتنا انسان کی صلاحیت پر زنگ آ جاتا ہے۔ آپ یہ مجھ سے بات بہتر جانتے ہیں کہ بسا اوقات تو انسان کو اپنی غذا کو صرف ہضم کرنے کے لیے دوائیاں لینا پڑتی ہیں، بسا اوقات تو انسان کو اپنی غذا کو ہضم کرنے کے لیے ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرے، جاگنگ کرے، تب جا کے یہ اس کا جسم بہتر ہوگا۔ الجو، اس کے بعد یقیناً بھوک کے ساتھ قیامت بھی یاد آ گئی۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے، خدا نے مجھے اور آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ 30 دن میں اتنے پکے ہو جاؤ کہ روٹی کے بدلے میں نہ بک سکو، بھوکے رہ سکتے ہو۔ اس لیے کہ آنے والا دور دجال کی آمد کا دور ہے، اور دجال کیا بانٹے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ دجال کی بات بہرحال یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا کریں آخر زمانہ کے اعتبار سے۔ ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ دجال کی آمد کے موقع پر سب سے بہترین طریقہ سورہ الحمد کی تلاوت، جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے آفس میں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کسی کی التماس کے نہ رہیں منتظر کہ کوئی کہے گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ جب بھی کبھی وسعت رزق میں پریشان ہو، جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی دجالیت ہے جو آپ کا رزق روک رہی ہے، ہر دجال کا جواب الحمدللہ رب العالمین کے سورے سے ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔